بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ صاحبان فضیلت اچھی عادتوں والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ ایسے علم کا ذکر کرو کہ جس سے مرے ہوئے دل زندہ ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی جلد 1۔ مراد قرآن، حدیث، انبیاء، ائمہ کے اقوال و اعمال و قصص وغیرہ کا ذکر کیا کرو۔ بلا شبہ خدا نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جس طرح اس نے قرآن کے ذریعے کی ہے۔ قرآن میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ دلوں کی دوا عقل والوں کے ساتھ ملنے جلنے سے ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے اکیلے میں خدا کو زیادہ یاد کرو۔ امام علیہ السلام۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں سے ہمدردی کرو، مدد کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از مشکات۔ نصیحتیں سنو اور موت کو یاد کر کر کے دلوں کو قابو کرو۔ دنیا کے مصائب اور حادثے اس کو دکھاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ تاکہ دل دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جسم پر پرانا کرتا دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ فرمایا کہ اس سے دل میں زنگ نہیں پیدا ہوتا ہے، دل قابو میں آ جاتا ہے۔ اس لیے مومن اس کام کی پیروی کرتے ہیں، یعنی سادہ معمولی لباس پہنتے ہیں تاکہ دل دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ اللہ کی یاد بے شک دلوں کو چمکا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ بھوک اور قناعت کے ادب سے دل کی سستی کا علاج کرو، اس طرح تمہارے دل مضبوط ہوں گے اور آنکھوں میں غفلت کی نیند کے بجائے بیداری ہوشیاری ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ دلوں کی چمک دمک ذکر الہی اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تنبیہ الخواطر۔ کس چیز سے دل نورانی ہو جاتا ہے؟ خدا کی یاد میں مشغول رہنے سے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ مراد نماز، تلاوت قرآن، مطالعہ، حدیث، تفسیر وغیرہ۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ اے خدا، میرے دل کی گندگی کو صرف تیری معافیاں دور کر کے چمکا سکتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 94۔ کسی کا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مضبوط نہ ہو۔ دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ زبان مستحکم نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ صحیح اور صالح آدمی کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 دل کا صاف ستھرا ہونا، نمبر 2 اس کے اعمال کا اچھا ہونا، نمبر 3 اس کا کاروبار کا حلال ہونا، نمبر 4 اس کے تمام کاموں کا صحیح اصلاح شدہ ہونا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تحف۔ دل کی قوت۔ دل کی اصل قوت خدا پر توکل بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ اپنے دل کو نصیحت کر کر کے سمجھا کر زندہ رکھو۔ دنیا سے بے رغبتی کر کر کے دل کی بری خواہشوں کو مار دو اور خدا رسول پر یقین کے ذریعے دل کو طاقتور بناؤ۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ مکتوب 3۔ مومن کی اصل طاقت اس کے دل میں ہوتی ہے جبکہ اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن دیکھو پھر بھی وہ راتوں کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دن میں روزوں پر روزے رکھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از من لا یحذرہ الفقیہ جلد 3۔ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل رہتا ہے۔ قرآن۔ مومن انسان
کسی چیز کو کان، آنکھ، زبان، ہاتھ کے ذریعے پسند کرتا ہے، مگر جب وہ چیز اس کو مل جاتی ہے تو دل اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ خدا کی طرف سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں حق نہیں ہے، یعنی یہ چیز ناحق ہے، غلط ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 70۔ دل کی فطرت اور حقیقت۔ دلوں کی فطرت ہی یہ ہے کہ جو انسان اس پر احسان کرتا ہے اس کے ساتھ دل دوستی کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 77۔ کم سے کم غلطیاں کر کے دلوں کو سکون و آرام دو۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 78۔ کیونکہ غلطی کرنے کے بعد دل کو ضمیر کی چبھن ستاتی رہتی ہے۔ جس شخص نے اپنے دل کے غصے کو برداشت کرنے کی گھونٹ نہیں پلائے وہ دل کی راحت کے مزے نہیں جانتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام از بہار 78۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 92۔ دلوں میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور عقل کا کام ہے کہ ان سے آدمی کو روک کے رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ دلوں کو خدا کے خوف کا گھر بناؤ، خواہشات کا مرکز نہ بننے دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از بہار جلد 78۔ ظفر آدمی اس کو جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ غلط تقلید۔ اس طرح ہم نے آج سے پہلے جس آبادی میں بھی کوئی برے انجام سے ڈرانے والا نبی بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی غلط راستے پر چلتے دیکھا ہے، اس لیے ہم تو انہی کے طریقوں پر چلیں گے۔ قرآن زخرف 23۔ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے نہ بنو، تم اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھو۔ اگر لوگ اچھے کام کریں تو ان کے پیچھے رہو، مگر جب وہ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التغریب۔ عالم بنو یا طالب علم بنو، مگر لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے نہ بنو، بے عقل نقال نہ بنو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از نہایا ابن اسیر جلد اول۔ یعنی بے سمجھے بوجھے لوگوں کی ہر بات نہ مانو۔ حکومت، شان و شوکت اور اونچے مقام حاصل کرنے سے بچے رہو، کیونکہ جس نے یہ کیا وہ تباہ ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا نام مشہور ہو، لوگ اس کے پاس آئیں اور اس کی بات مانیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس طرف جا رہے ہو وہ میری مراد نہیں ہے۔ تم اس بات سے بچو کہ کسی دلیل کے بغیر کسی کو کوئی کسی عہدے پر بٹھا کر اس کی ہر بات مانتے چلے جاؤ اور دوسروں کو بھی اس کی بات منواؤ، یعنی کسی کی اندھی تقلید نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ قرآن میں ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے خدا کے بجائے اپنے عالموں راہبوں کو اپنے پالنے والا ملک بنا لیا۔ قرآن سورہ برات 21۔ اگرچہ وہ لوگ ان عالموں راہبوں کی عبادت پوجا نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس طرح ان کو اپنا رب بنا لیا تھا کہ جو چیز وہ عالم راہب حلال قرار دیتے وہ لوگ اس کو حلال مان لیتے، اور جس کو وہ حرام قرار دیتے تو وہ لوگ اس کو حرام سمجھ لیتے۔ غرض انہوں نے ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دے دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ
یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔